مسیح میں سب کو سلام پاکستان میں ہوں کا میزبان ساجد غوری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ ساجد غوری کے ساتھ. ناظرین، میں اس وقت مقدسہ ماں مریم کی زیارت کا چرچ جو ہے مری آباد کے اندر، وہاں پر میں موجود ہوں. اور پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا کے اوپر خبر چلی کہ جہاں پر مقدسہ ماں مریم کی تاز پوشی تھی اور عبادت ہو رہی تھی، اور وہاں پر علاقے کچھ لوگوں نے آ کر خوف و راز پیدا کیا، فائرنگ کر دی، اور لوگوں کو ایک ایسی اذیت ناک وہ وقت کے اندر سے گزرنا پڑا، اور لوگوں نے وہ عبادت کے دوران ہی وہاں سے بھگدڑ سی ایک مچا دی. اور لوگ جب نکلے تو وہ لوگ مری آباد سے باہر سے بھی آئے ہوئے تھے، جس طرح فیصل آباد اور دوسرے شہروں سے، اور وہ جب اپنی گاڑیوں کی طرف گئے تو وہ لوگ جنہوں نے خوف و راز پیدا کیا اور فائرنگ بھی کی، اور وہ ان کے پیچھے وہاں تک گئے اور گاڑی والوں کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ دوبارہ یہاں پر نہ آئیں. افسوس یہ واقعہ ہے. اور جنہوں نے جب یہ سوشل میڈیا کے اوپر رپورٹ دیکھی تو آپ جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں زیارت مقدسہ ماں مریم کی پھر 3 روزہ عبادت کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس واقعے کا اس دن کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اور میرے ساتھ یہاں پر جو کمیٹی بنی ہے اس واقعے کے اوپر، اور ہمارے ساتھ چودھری طارق سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اسپیشلی اس واقعے کے نوٹس کے لیے کہ یہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا اور کیا معاملات ہیں. آئیے ذرا جانتے ہیں ان لوگوں سے بھی، کیونکہ ان لوگوں نے بھی کافی سارے جو ہے لوگوں کو دیکھا بھی، اور جو اپلیکیشن کی گئی اس کے بعد FIR ہوئی، اس کے اوپر کہاں تک یہ کارروائی ہو چکی ہے. آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں. تو پہلے میں یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان سے بات کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ ابھی تک کیا سمجھ لگ رہی ہے آپ کو کہ جو لوگ جنہوں نے فائرنگ کی ہے ان کو کہاں تک پولیس نے پکڑا ہے، اور کیا واقعہ ہوا؟ جی، ایک بندہ گرفتار ہے، 3 نے عبوری ضمانتیں کروا لی ہیں، اور وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لیں. تو مریم آباد کی تاریخ میں 133 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دوران عبادت یہ فائرنگ ہوئی ہے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہرین علیحدہ جگہوں سے آئے ہوئے تھے، سیالکوٹ سے، فیصل آباد سے، اسلام آباد سے. تو یہ جو ہیں شرپسند عناصر ہیں، انہوں نے گاڑیوں کے شیشے بھی ان کے توڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ آئندہ ادھر نہ آئیں. تو بڑی شرمندگی کی بات ہے. آدھی عبادت ہوئی ہے تو یہ پاکستان میں ہمارے لیے بہت ساری شرمندگی کی بات ہے. اچھا، آپ کی جو کمیٹی ہے جو بنی ہے اس واقعے کے اوپر، اور کتنے لوگ اس میں شامل ہیں؟ جی، تقریباً 40 سے 50 لوگ شامل ہیں ہماری کمیٹی میں. یہ چرچ کونسل ہے، تو چرچ کونسل کی طرف سے ہی ہم نے یہ فرانسس زیویئر کو ہم نے مدعی بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو دفعات لگائی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. یہاں پہ 780 یہ بنتی ہے، دہشت گردی کی دفعہ بنتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کی دفعہ لگائی جائے، آئندہ کبھی کوئی ایسی جو ہے وہ جرت نہ کرے کہ مریم آباد کی جو زیارت ہے اس میں خلل پڑے. اچھا، اس کیس کے جو مدعی بنے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ اس وقت جو ہے آپ جو یہاں کے جو مقامی MP ہیں امانویل عطر صاحب، وہ بھی یہاں کے MP ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی لوگ بھی یہاں پر ہیں، تو آپ اس کیس کے مدعی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ عبوری زمانے سے باہر بھی آ گیا اور باقی لوگ نہیں پکڑے گئے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اخلاقی طور پر ہم جو ہے نا اپنے پیرش پریسٹ کے مطابق چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، مجرم کو سزا جو ہے نا وہ ملنی چاہیے، آئندہ وہ یہ نہ کرے، کیونکہ ہماری عبادت کا جو حصہ تھا وہ ادھورا رہ گیا. آج تک ہماری تاریخ میں ایسا ہوا نہیں، تو اس لیے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ ان کو عبرتناک سزا دی جائے. اچھا، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ کیا ہے کہ کچھ اور بھی ان کے اوپر FIRs وغیرہ ہوئی ہیں؟ ان کے اوپر تقریباً 6-7 FIR ہیں. ایک قتل کی بھی FIR ہے. ٹھیک ہے. کچھ ان کے اوپر FIR جو ہے نا وہ قبضہ گروپ کی ہے، زنا کی بھی ہیں، اور جو ہمارے خانگاہ ڈوگرا کی جو پولیس ہے نا وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہے. ٹھیک ہے. جی ناظرین، جس طرح میں اس واقعے کو سمجھ رہا ہوں کہ اپنی ہی کمیونٹی سے، کرسچن کمیونٹی سے لوگ ہیں، وہ ایک شعر ہے کہ اپنے ہی گھر کو جلا دیے، اپنے ہی گھر کے چراغ نے. یہ ہماری ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں. جب چرچ میں جب عبادت کے لیے لوگ آتے ہیں تو
ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں، سیکیورٹی کریں، لیکن ہم ہی اندر آ کر خوف و راز پیدا کر دیں۔ جی ایک اور یہاں کے مقامی کمیٹی کے ممبر ہیں، میں ان سے پوچھوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا ایشو آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں زیادہ تر پکڑے نہیں گئے؟ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਕਰੋ ਬੋਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੜਿਆ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਪਾਉਣਗੇ, ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ تو اس لوگ جڑے نے اتنے نہیں آؤ گے مریاباد کوئی بھی عبادت لئی کوئی بھی جان نماز لئی۔ یہاں کے مقامی جو ایم پی ہیں امان الدر صاحب، وہ اس کیس کے حوالے سے کچھ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے؟ ہاں جی ہاں جی وہ کوشش کر رہے ہیں پوری، ہاں جی ساڈے نال نے، ساڈے نال جاندے بھی نے، ساڈے نال مطلب کرتے ہیں۔ سی ایم تک کوئی آواز گئی ہے؟ سی ایم تیکر انہوں ادن ساری گل کیتی ہے ہیٹھاں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اتوں مطلب ٹیلی فون بھی جڑے بھی کرائے نے سارے کرے سی ایم تو ڈی پی او کو سیکرٹری ٹو سی ایم نے فون کیا، وہاں پہ ایمان ترجولیہ صاحب نے کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہو، ہاں چرچ انتظامیہ کی اور چرچ مریم آباد کی جو کلیسیا ان کے ساتھ ہیں۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں اس کیس کے حوالے سے جو لوگ ابھی تک پکڑے نہیں گئے، کہاں پر کمزوری نظر آ رہی ہے؟ کمزوری ساڈے وچ ہی ہے۔ اچھا، ہاں پولیس جی، کی کوئی کمزوری نہیں؟ نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی اجے تک انہوں پورا ہاتھ نہیں پایا۔ ٹھیک ہے، جدوں اسی پورا ہاتھ انہوں پاواں گے تو پھر انہوں پتہ لگے گا کہ میرے مگر کوئی بندہ چڑھیا ہے، ٹھیک ہے، پھر انہوں بھج کے بھی پھڑ لیں گے اسی۔ تو آپ سی ایم پنجاب سے کیا اپیل کر رہے ہیں؟ سی ایم پنجاب سے ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مدد کرے اور ہمارے اس فیصلے کو پراپر طریقے سے نبھائے۔ طارق سراج صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ ابھی تک جو کمزوری نظر آ رہی ہے ایف آئی آر میں، کیا دفعات لگنی چاہیے، کیوں نہیں ابھی تک مجرم پورے پکڑے گئے؟ جی سر۔ جی بہت شکریہ ساجد بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو واقعہ یہاں پر رونما ہوا، ہم اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں، اور ہم حکومت وقت سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو شر پسند عناصر ہیں اور اس طرح کے جو دہشت گرد ہیں جو مذہبی دہشت گردی کرتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد ہم جب اس واقعے کی سنگینی پر غور کرتے ہیں تو یقیناً یہاں پر ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے، اور یہ سالانہ جو ہے یہ ایک زیارت ہوتی ہے جس میں پوری دنیا سے جو مسیحی مومنین ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ آ کے اپنی عبادات، اپنی جو ان کی مناجاتیں ہیں، وہ اپنی جو منتیں ہیں، وہ یہاں پہ آ کے مقدسہ مریم کے حضور گزرانتے ہیں، اور ان کا ایمان ہے کہ ان کو یہاں پر جو ہے مقدسہ ماں مریم ان کی سفارش کرتی ہیں، ان کی شفاعت کرتی ہیں، اور وہ اپنی خواہشات، اپنی مناجاتیں لے کے یہاں پہ آتے ہیں۔ اور یہ یہاں پر اس عبادت کا جو تقدس ہے یا اس کی جو اہمیت ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یہاں سے اپنی مرادیں پوری کی ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان سے اور پوری دنیا سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر اپنی جو مقدسہ مریم کے ساتھ اپنی محبت اور عقیدت ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ چرچ میں عبادت کے دوران اس طرح کا وقوع ہونا انتہائی سنگین واقعہ ہے، اور جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بدقسمتی سے جس شدت کے ساتھ یہاں پر حملہ ہوا، اور جس سنگینی کے ساتھ اور جس سنگ دلی کے ساتھ اور جس سخت دلی کے ساتھ ملزمان نے یہاں پر آ کے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کا گھر ہے، اور خدا نے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھا، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب ہم اس مقدمہ کے حوالے سے درج کی گئی ایف آئی آر پر غور کرتے ہیں تو ایف آئی آر میں وہ دفعات جو لگانی چاہیے تھیں، جن کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں
मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पर पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से बहुत से दोस्त हैं जो रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि इतना बड़ा वकूआ हो गया और आप लोग अभी तक खामोश बैठे हैं। लेकिन ये चूँकि यहाँ पर जो कम्युनिटी है, यहाँ पर जो हमारी लीडरशिप है, यहाँ पर जो हमारी क़यादत है, मजहबी, सियासी, समाजी और ख़ास तौर पर जो मरियाबाद की जो मकामी कम्युनिटी है, चूँकि ये इस्तेहकाक उनका है कि वो इस सारे मामले को कैसे देखते हैं। आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि हम उनकी जो सोच और उनकी जो ख्वाहिशात हैं या वो क्या चाहते हैं कानूनी तौर पर इसको कैसे डील करना चाहिए, हमारी जो फादर जी हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, तो मुतफ़िका तौर पर यही फ़ैसला किया गया है कि जो कानूनी तौर पर इन मुल्ज़मान का बनता है, इनके ख़िलाफ़ चाराजोई की जाए और जो दफ़ात पुलिस ने किसी वजह से नहीं लगाई, हो सकता है उनको लैक ऑफ नॉलेज हो, लेकिन जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो यही हैं कि किसी मुक़द्दस मकाम पर, किसी पब्लिक प्लेस पर, वो पार्क हो, वो मस्जिद हो, वो मंदिर हो, वो चर्च हो, जहाँ पर मुल्ज़मान आकर फायरिंग करके खौफ व हरास फैलाते हैं, मजहबी मुनाफरत फैलाते हैं, लोगों में एक हरासा करते हैं लोगों को अपनी दहशत से, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी का जो एक्ट है वो लायबल होता है। तो यहाँ पर ये नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्ज़मान है वो दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाने के लिए और जो मोमिनीन को और यहाँ पे जो मरियमाबाद के जो बासी हैं उनको इंसाफ देने के लिए हम इक़्तिदार के ऐवान में ये दरख्वास्त करेंगे और मुतालबा करेंगे कि जो मुनासिब दफ़ात हैं वो इसमें ऐड की जाएं ताकि मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और वो निशान इबरत बने। अच्छा बाबा साहब, ये बताइए कि इस वाक़े के बाद आने वाले दिनों में जो ज़ियारत मुक़स्समा मरियम की बातें आ रही हैं उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी, पढ़ना तो नहीं चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि जिन मुल्ज़मान ने ये हरकत की है उन्हें इबरतनाक सज़ा मिले। तो उसके बाद हम खुद चाह रहे हैं कि इस दफ़ा जो सालाना ज़ियारत आ रही है हम खुद इंतज़ामात करेंगे। हमें असला पकड़ के खुद भी चलना पड़ा तो हम चलेंगे और आने वाले हर जो जितने भी ज़ायरीन आएंगे हम उनकी हिफाजत करेंगे। और मेरी अपील है कि जितने भी क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लोग हैं जो ज़ियारत पे आते हैं वो बिला झिझक आएँ, हम उनके साथ हैं, हम उनकी हिफाजत करेंगे, उनको हर तरह की जो है वो सिक्योरिटी मिलेगी यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम दिया है कि हम लोग जो आने वाले दिनों में मुक़स्समा मरियम की ज़ियारत के जो 3 दिन की इबादत के दिन आ रहे हैं, हम वहाँ पर ख़ुद पूरा गांव जो है, क्योंकि पूरा गांव ऑलरेडी जब ये ज़ियारतें आती हैं, इबादत के दिन आते हैं तो लोगों को खुद कहते हैं कि आप हमारे घरों में आएँ, छतों पे आएँ। तो ये कहते हैं फुल प्रूफ सिक्योरिटी हम खुद देंगे और लोगों को घबराना नहीं चाहिए। जो ख़बर चली है उससे घबराएं ना। आने वाले दिनों में जो ज़ियारत मुक़स्समा मरियम की इबादत आ रही है वहाँ पर आएँ, उसी तरह आएँ जिस तरह पहले आते थे। और मैं इस वाक़े के ऊपर पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और CM पंजाब से, IG पंजाब से और मकामी जो MP हैं अमानुल अतर साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वाक़े का नोटिस CM तक पहुँचाएँ ताकि यहाँ पर फुल सिक्योरिटी हो और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।